السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو امام ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تو اس کا دیا ہوا رزق نہ کھانا۔ نوجوان کہتا ہے، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو رزق دینے والا اور تو کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤں؟ تو امام صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب تو رزق اللہ کا کھاتا ہے پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کی بات سمجھ میں آئی، کہنے لگا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہو، گناہ کرنے لگے، تو پھر اللہ کی زمین پر نہ چلنا۔ وہ کہنے لگا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے تو میں نے زمین پر ہی چلنا ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں، چلتے اللہ کی زمین پر ہو اور اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو۔ نوجوان کے دل میں بات اتری، سمجھ آئی، کہنے لگا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں، جب تیرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، جب تیرے دل میں گناہ کا خیال آئے، تو پھر اس جگہ چلے جانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہو، اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا آج کے بعد نہیں کروں گا۔ امام صاحب نے پھر کہا کہ جب تیرے دل میں گناہ کا خیال ہو اور ملک الموت بھی آ جائے، فرشتہ آ جائے، اس کو کہنا بھائی تھوڑی دیر صبر کرو، کیا وہ رک جائے گا؟ تو نوجوان کہنے لگا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک منٹ بھی مہلت نہیں ملتی، تو مجھے فرشتہ کیسے مہلت دے گا؟ تو فرمایا اگر گناہ کرتے تمہیں موت آ جائے تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نوجوان کی سمجھ میں آیا کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ پھر امام صاحب کہنے لگے، جب دوزخ کے فرشتے تیرے پاس آئیں، جہنم کے فرشتے آئیں، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ تو امام صاحب نے یہ بات کہی، نوجوان کہنے لگا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پولیس، اللہ کے فرشتے وہ مجھے چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 5 چیزیں ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اللہ کی زمین پر گناہ کرنا ہے تو اس کا دیا ہوا رزق نہیں کھانا، اللہ کی زمین پر گناہ کرنا ہے تو اس کی زمین پر نہیں چلنا، کیونکہ زمین بھی اللہ کی، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اگر گناہ کرنا ہے تو پھر ذہن میں رکھنا کہ موت کبھی مہلت نہیں دے گی، فرشتہ کبھی مہلت نہیں دے گا، اور اس جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ کی ذات نہ دیکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں
اور گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 5 چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی غلاظت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔